ایک ہی ذریعہ ہے میرے نبی کو راضی کر لینے کا، وہ یہ ہے کہ بہت دور ہو گئے حضور سے، آقا سے بہت دور ہو گئے۔ آؤ شعبان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان شریف قریب ہے، میرے آقا کے قریب ہو جاؤ۔ طریقہ صرف ایک ہے، سچی توبہ کر لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے۔ مجھے تو ایک حدیث یاد آتی ہے، دل دھڑک اٹھتا ہے۔ فاروق اعظم کہا کرتے تھے لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم کے جملے پہ توجہ کریں، لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، فاروق اعظم کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرے تو اس سے اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے، اس سے اللہ کے نبی کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بتاؤ جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو ایک ایک دن میں ہزاروں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، اس وقت میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اے میری قوم کے جوانوں، جس رسول نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے یہ نماز کا تحفہ ہمارے گھر تک پہنچایا، یہ اذان جو 5 وقت تمہاری بستی دیہاتوں گلی کوچوں میں گونجتی ہے، یہ نماز کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، یہ اذان کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے حضور نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے نا۔ آقا کی تکلیفیں یاد نہیں، جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، جس کو 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان اور مخصوص صحابہ کے ساتھ قید کر دیا گیا، اللہ اکبر، جس رسول کو معاذ اللہ مکے سے نکل جانا پڑا، اللہ اکبر، یہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد جن پر جنگیں مسلط کی گئی، جن کے دندان شہید کیے گئے، جن کے خون کو بہایا گیا، اللہ اکبر، صحابہ شہید ہوئے، اللہ اکبر، اور شہید ہونے والے صحابہ کو کفن تک نصیب نہ ہوا، اس شان سے انہوں نے جنگ شہادت نوش فرمایا، اور ہم نے اس کا صلہ کیا دیا؟ گناہ گناہ گناہ۔ اور قبر انور میں حضور کے دل کو تکلیف، قبر انور میں حضور علیہ السلام کے دل کو اذیت پہنچاتے ہو، کیوں نہیں پلٹتے، کیوں نہیں توبہ کرتے؟ سوچو، جب تم اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر اور بیٹوں کی شادی پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تم نے مشرکین کے جہیز کا سسٹم مسلمانوں کے سر منڈ دیا ہوگا، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 30-35 سال کی نوجوان بچیاں صرف ان کے ماں باپ کے پاس جہیز کی رقم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو رشتے نہیں آتے ہوں گے، اور جب وہ اپنے بستر پر آہ کرتے ہوئے کروٹیں بدلتی ہوئی، حیا کے پردے میں بڑی گہری بات میں نے کہہ دی، کوئی اس 30 سال کی قوم کی بچی سے جا کر پوچھے کہ جب وہ کروٹ بدلتی ہوگی تو اس کی آہوں کا عالم کیا ہوگا، اور اس آہ کا اندازہ تمہیں نہیں ہے نا، تمہیں نہیں ہے، کیونکہ تم تو دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، گھمنڈ ہے، غرور ہے زندگی کا، نہیں ہے نا اس کی کروٹ اور آہوں کا اندازہ؟ اگر نہیں ہے تو آج کر لو، اس سنی اجتماع میں آنے والوں کر لو، اس سے کر لو۔ 70 کافر بدر کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف آنے والوں میں سے قیدی بنا کر لائے گئے، مسجد نبوی کے صحن میں ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو صحن میں ڈال دیا گیا۔ کن کے؟ کافر۔ توجہ کرنا کافر، میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں توجہ کرنا کافر۔ آج قوم کی میری بہنیں بہو ڈھونڈنے نکلتی ہے تو وہ گھر دیکھتی ہے جہاں جہیز زیادہ ملے گا، بیٹے کی شادی کرنے نکلتے ہو یا بیٹے کو بیچنے نکلتے ہو؟ جہیز کا سسٹم تم نے کب سے شروع کر دیا؟ جہیز کا سسٹم کب سے شروع کر دیا؟ اگر اہل علم مجھے معاف کر دے تو میں یہ کہوں، اسلام میں نہ جہیز لینا سنت ہے نہ جہیز دینا سنت ہے۔ جن اہل علم نے جہیز کی فہرست بنائی ہے شاید کہیں دیکھنے میں چوک گئے ہیں۔ کیوں؟
کہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا. میں نے کہا کچھ جہیز نہیں دیا. کہا وہ فہرست کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا سن، وہ جہیز فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا تھا. مولائے کائنات چونکہ چچا زاد بھائی بھی تھے اور نبی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی، آقا نے پالا پوسا تھا، آقا نے تربیت کی تھی. اب شادی ہو کر علی نئے گھر میں جا رہے تھے تو اس گھر میں کوئی برتن نہیں تھے، کوئی سامان نہیں تھا، تو حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا. چچا زاد بھائی کا گھر بسانے کے لیے نبی نے اپنے بھائی کو سامان دیا تھا، اپنی بیٹی کو نہیں دیا تھا. اور اگر اپنی بیٹی کو دیا تھا تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ نبی کی صرف ایک بیٹی نہیں تھی. جو رسول یہ کہیں کہ ایک کھجور کے اگر دو برابر ٹکڑے کر کے دونوں بچوں میں تقسیم نہ کیے جائیں تو قیامت میں اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. تو نبی کی ایک بیٹی تو نبی 4 بیٹیاں تھی. نوافل میں ہمیں فرق تو یہی ہے کہ وہ ایک مانتے ہیں ہم 4 مانتے ہیں. اگر سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو بتاؤ حضرت ام کلثوم کو نہیں دیا تھا؟ وہ ثابت کرنا پڑے گا. تو جناب زینب بنت محمد کو نہیں دیا تھا، روحی فدا جناب رقیہ کو کیوں نہیں دیا؟ اور اگر سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو مجھے ایک بات یہ بتاؤ، صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ فاروق اعظم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ جو لوگ سنتوں کے اتنے پابند ہو کہ نبی کے امامے کا شملہ اگر درخت سے الجھ جائے فطرتاً طبیعتاً تو وہ درخت کا شملہ جان بوجھ کے درخت کے اندر الجھاتے ہیں تاکہ زندگی میں ایک مرتبہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. اگر حضور علیہ السلام کسی مقام میں مسکراتے ہیں تو اس مقام کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہاں ہم بھی مسکرا دیں تاکہ سنت ادا ہو جائے. جو سنتوں کے اتنے دل ڈالے تھے جب ان کو پتا تھا کہ فاطمہ کو جہیز دیا تو عائشہ صدیقہ کو صدیق اکبر نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ اور اگر دیا تو تمہیں ثابت کرنا ہو، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو جہیز کی دعوت کا خاتمہ کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو یہ سستیاں جو بے چین کر رہی ہے. کون سی سستیاں؟ 35 سال کی بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے وہ بستروں پہ کروٹ دے کے جب آہیں کرتی ہوگی تو وہ سستیاں حضور کو کتنا بے چین کرتی ہوگی. سن لو، بات ختم کرنے لگا ہوں نا. مکے کے کافر حضور کے خلاف آئے، میدان بدر میں 70 قید ہو گئے، رسیوں سے باندھ کر ڈال دیا گیا مسجد نبی کے صحن میں. حضور اپنے حجرے میں تھے اور جب رسی سے ان کے ہاتھ کس دیے گئے تو آقا علیہ السلام کروٹ بدلتے بستر پہ. اور ایک وقت آتا ہے کہ بلال سے کہتے بلال بدر کے قیدیوں کی رسی کو ڈھیلی کر دو، ان کی آہیں مجھے چین سے سونے نہیں دیتی. جب کافروں کی آہیں نکلتی ہے تو نبی بے چین ہوتے ہیں. یہ میرے دل کا درد ہے. میں کوئی خطیب نہیں نہ خطابت کروں، نوجوانوں سے مخاطب ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا جو اپنے بیٹوں کی شادی کرنے والے تو ان سے مخاطب ہوں. جس نبی کی نیند اڑ جاتی ہے کافروں کی آنکھوں سے، جو خلاف میں آئے تھے ان کی آنکھوں سے، جو اسلام کو مٹانے آئے تھے ان کی آنکھوں سے، بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی آنکھیں مجھے چین سے سونے نہیں دیتی. جب کفار کی آنکھوں سے حضور کا چین جاتا ہے تو جب میرے حضور کی امت کی بیٹیاں جن کی شادی نہیں، جن کو جہیز کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں، جن کو غربت کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں، جب وہ بڑی عمر کو پہنچ کر کے بستر پہ آہیں بھری کروٹیں لیتی ہوگی تو اس وقت میرے حضور کی بے چینی کا حال کیا ہوتا ہو، اس وقت میرے آقا کی بے قراری کا حال کیا ہوتا ہو. اب حضور کو خوش کرنا ہے، آقا کا دل خوش کرنا ہے. ایک ہی بات کہتا ہوں، کیا ایسے جوان نہیں ہے آپ کے بکاروں میں یا جھارکھنڈ میں یا چاس میں یا دور نزدیک سے آنے والوں میں جو رسول اللہ کی اس بے قراری کو محسوس کرے اور وہ یہ عہد کرے کہ میں بدعت کے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہوں گا اور جب شادی کروں گا تو ایسی شادی کروں گا کہ کتنے بھی مالدار گھرانے کی بیٹی ہو یا کتنے بھی غریب گھرانے کی بیٹی ہو، میں یوں کہوں گا کہ میں صرف دلہن لاؤں گا، دلہن کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا تاکہ جہیز کی لعنت کا مسلمانوں سے خاتمہ ہو جائے.
کہ جب اس موسم کا خاتمہ کریں گے تو انقلاب آئے گا. کیوں؟ میں تو یہی کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے کہ قوم کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں دوسروں کے ساتھ. میں نے کہا بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ تم نے ان کی شادیوں کا انتظام بھی کیا. کر تو بڑی باتیں تقریر میں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. تم تو اپنے پیروں کی قبروں پر 1-1 لاکھ کی چادریں چڑھاتے ہو. عرس کے موقع پر قبالن پر 1-1 آدمی ہزاروں روپے جب وہ قربان کر دیتا ہے. یاد رکھنا اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو تکلیف اسی لیے ہے کہ امام احمد رضا نے 2 دھاری تلوار کا کام کیا. جہاں بات عقیدوں کو کیفر کردار تک پہنچایا وہیں پر بدعت کے خلاف اعلان جنگ بھی فرمایا اور بتا دیا فکر رضا یہ ہے کہ اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر چڑھانے کی بجائے 100 روپے کی چڑھا اور جتنے پیسے بچے وہ کسی یتیم کے سر پہ چادر ڈال دے. اس لیے کہ اگر تو اپنے پیر کو جنتی سمجھتا ہے, اگر تو اپنے پیر کو توجہ کرے اپنے پیر کو جنتی سمجھتا ہے تو تیرے پیر کو جنت کا لباس مل گیا. تو جس کو جنت کا لباس قبر میں مل گیا اس کو 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ کتنے بھی لاکھ کی چادر ہو جنت کے لباس کے برابر تو نہیں ہو سکتی. اس لیے پیر کو اتنی خوشی 1 لاکھ کی چادر سے نہیں ہوگی جتنا کسی یتیم کے سر پہ وہ چادر ڈالنے سے ہوگی, ان کی شادیاں کرنے سے ہوگی. لیکن یہ بھی کہوں گا, ایمان نقدی کہوں گا, عرس کے خرچے بھی کم ہونے چاہیے. اور اگر معاف کر دیں تو جلسوں کے خرچے بھی کم ہونے چاہیے. جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگتی ہو, جس قوم کی بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بستروں پہ سسکیاں لیتی ہو, اگر اس قوم کے جلسے میں 1-1 ناخواں کو 50-50 ہزار روپیے دے دیے جاتے ہیں صرف اپنے جلسوں کو سپرہٹ کرنے کے لیے. جو اپنی آواز بیچے حضور ان نعتوں پر کیا توجہ فرمائیں. یہاں زبانیں نہیں, یہاں دل دیتے. سادی آواز والا کوئی مخلص نعت لا کے کھڑا کر دو, یہاں سے پڑے گا تمہاری محفل بھی وہاں پہنچے گی اور وہ بھی وہاں پہنچے گا, پہنچا بھی دے. نعت کے لیے آواز کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن تم نہیں کرو گے مجھے پتا ہے. میرے جانے کے بعد مجھے کون گالی دے گا, مجھے اس کا کوئی رنج و غم نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا, جو قوم 1-1 ناخواں پر 50-50 ہزار روپے اٹھا دے, 1-1 خطیب کو بلانے پر لاکھوں روپیہ اس کے پیچھے خرچہ کرتے, اور بڑی معذرت کے ساتھ پڑوس کی بیٹی سسکیاں لے رہی ہو شادی نہ ہونے کی وجہ سے, اور ہم اپنے مشائخ پر لاکھوں روپے خرچ کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم ہوگا. اگر مجھے لوگ معاف کرے یا نہ کرے ان کی مرضی ہے, لیکن خون مجھے حق کہنے پہ مجبور کرتا ہے. نذرانوں کا سسٹم بچوں کی عیاشی کے لیے نہ تھا. اسلام میں نذرانوں کا سسٹم اس طرح بنا تھا کہ مالدار مریدوں سے لیں گے اور غریب مریدوں کو دے دیں گے. نذرانوں کا سسٹم یہ تھا, لیکن آج حال ہی ہو گیا کہ ان سے بھی لیں گے اور ان سے بھی لیں گے. اللہ اکبر. اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی تھی, اس کے گھر میں ایک پیر صاحب, واللہ میں پیروں کا مخالف ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, نہ میرے ذہن میں اس وقت کوئی شخصیت ہے جس کو میں ٹارگیٹ کرتا ہوں. اگر میں کسی ایک شخصیت کو ٹارگیٹ کروں تو حضور کی شفاعت سے محروم ہوں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیروں کو گالیاں, ہمارے ذہن میں کوئی پیر نہیں سن. ہم جب میں بات کرتے ہیں ہم بھی پیر رکھتے ہیں, پیر ہم بھی رکھتے ہیں, اور اتنی عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں. جس دن سے پیر سے مرید ہوئے آج تک پیر کا نام بے وضو ہے. جن مشائخ نے مجھے خلافتیں دی, خلافت پانے کے بعد اور مشائخ کا نام میں نے بے وضو دیا. ہم اتنا ادب کرتے ہیں پیروں کا, لیکن حق تو ضرور ہے. اس لیے کہ حضور بے چین ہو رہے نا, حضور دیکھ رہا ہوں. امت کی بیٹیاں جو خیروں کے ساتھ بھاگ رہی, اس کا مسئلہ تقریریں نہیں ہے. ان بیٹیوں کے رشتے کرنے
گریبوں میں تھے، غریبوں کے لیے تھے، بلکہ حضور دعا کرتے تھے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں کے ساتھ رکھ، مسکینوں میں اٹھا۔ حضور کی دعا ہے۔ غوث پاک نے پوچھا تھا اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو ارشاد ہوا تھا عبدالقادر مجھے غریبوں کے درمیان ڈھونڈ لے، تو مجھے وہیں پہ پا ہے۔ کوئی غریبوں کا پرسان حال کسی کے پاس آج مسلمانوں میں دولت آتی ہے، وہ الیکشن لڑنے کا سوچتا ہے، چاہے اس کی اوقات بھی کچھ نہ ہو، اس پر وہ پورے پیسے ہارنے میں خرچہ کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا اللہ کی دی ہوئی دولت سے کچھ غریبوں کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے؟ غریبوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لا کے ان کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدار دے گا تو جہیز دے گا، جہیز، اور غریب کا بوجھ ہلکا کر دو گے تو وہ دعا دے گا۔ جہیز کے برتن ختم ہو سکتے ہیں، چوری ہو سکتے ہیں، تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، لیکن غریب کے دل کی دعا نکلے گی تو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی۔ خدا کے لیے جلسوں کے اخراجات کم کرو، شادیوں کے اخراجات کم کرو، آراس کے اخراجات کم کرو۔ ہمارے مشائخ ماہرہ نے اعلان کیا کہ ہمارے باپ داداؤں کی، ہمارے جو مشائخ ماہرہ ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا بھی پیر خانہ، ہمارا بھی پیر خانہ، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے باپ داداؤں کی قبروں پر پھول چڑھانے کی بجائے تھوڑے چڑھاؤ، اور اس میں جو پیسے بچ جائے کتابیں خریدو اور جا کر کے اپنے علماء کو کتابیں دو۔ یہ ماہرہ شریف کا پیغام ہے۔ امام اہل سنت نے بھی اس سے ملتا جلتا پیغام دیا کہ ایک کپڑے کی چادر کو دوسری ڈالنے سے پرہیز کریں، لیکن نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ سب کی تسکین کہیں اور ہے۔ نام نمود کی طرف نہ جائیں، نام و نمود کی طرف نہ جائیں، آئیں دین کی طرف، آئیں کی طرف، حضور کا دل۔ بس اگر کسی بیٹی کو 30-35 سال کی دیکھنا یا بڑی عمر کی دیکھنا جس کی شادی نہیں ہو رہی ہو تو میرا یہ جملہ یاد کر لینا، کافروں کی سستیوں سے جو نبی بے چین ہوتے ہیں، اس کی سستیوں سے حضور کے دل پہ کیا گزر کرتے ہیں، اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے اچھا رشتہ لانے کی کوشش کرنا، اس کی شادی میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنا۔ بلکہ ایک پیغام آپ کو یہ دے کر جاتا ہوں، جب اپنی بیٹی کی شادی کرو نا تو ایک دن پہلے 5 غریب بیٹیوں کے لیے، جو مالدار لوگ ہیں، 5 غریب بیٹیوں کی شادی اس سے پہلے کر دو، انشاءاللہ ان کی دعا تمہاری بیٹی کے گھونگھٹ میں جائے گی تو جنازے میں جانے تک رہے گی۔ آؤ غریبوں کا خیال کرو، مخلصوں کا خیال کرو، اور اب اس سے اپنے نبی کا دل خوش ہوگا۔ آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز نے فرمایا اللہ تک جو راستہ جاتا ہے وہ بندوں کے دل سے ہو کر جاتا ہے۔ جب تک بندوں کا دل خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ آج کی پیغام دیا جا رہا ہے، آؤ نمائش کی بجائے حقیقتوں کی طرف آؤ، سچائیوں کی طرف آؤ، صداقتوں کی طرف آؤ۔ یہ بھی کہتا ہوں جیسے بیٹیوں کی غریب بیٹیوں کی شادی کا خیال کرنا، ویسے ہی آپ غریبوں کی تعلیم کا بھی خیال کرنا۔ یہ زمین آپ کی جھارکھنڈ کی زمین بڑے ذہین بچوں کی زمین ہے، لیکن غربت کی وجہ سے جو پڑھ نہیں پا رہے ہیں کچھ لوگ اپنے ذمے پہ لے لیں اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اس لیے کہ ایک بچے کو پڑھا کر کے تم اعلیٰ تعلیم دلواؤ گے، وہ ایک بچہ اپنی پوری قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے کافی ہوگا۔ آئیے نا ہم سب عہد کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں رجوع ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر۔ اگر حضور کو ہم نے راضی کر لیا، حضور کو منا لیا، تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔